Sohail sir, start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بے حد احسان، اس کا لطف و کرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ آج ہم ماہ غوث الورا کی بابرکت ساعتوں میں 163واں ماہانہ گوشہ-درود کی اس آن لائن مجلس میں جو کہ منہاج-ul-قران لندن کے زیر اہتمام قیام پذیر ہے، اس میں حاضر ہوئے ہیں، اور میں تمام خواتین و حضرات، سامعین و ناظرین جو اس آن لائن مجلس میں حاضر ہوئے ہیں، منہاج-ul-قران لندن کی طرف سے آپ کو اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی محفل کا باقاعدہ آغاز قرآن حکیم کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے بہت ہی محترم فیروز بھائی کی صاحبزادی ام کلثوم صاحبہ، آپ آن لائن تشریف لائیں اور آج کی محفل کا آغاز قرآن حکیم کی تلاوت سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ یہ تھے فیروز صاحب کی صاحبزادی میں کلثوم اور سورہ یاسین کی چند آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں۔ ابھی میں دعوت دوں گا ہمارے منہاج-ul-قران کے روح رواں اور بہت ہی جانی پہچانی آواز جناب محترم الحاج آفتاب احمد قادری صاحب سے، آپ آن لائن تشریف لائیں اور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ آفتاب صاحب مائک میوٹ ہے۔ السلام علیکم، یہ علامہ صاحب مائک میوٹ ہے پلیز۔ کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھے کو میرا مقدر
لایا کہاں مجھے کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تاریخ زبانی کانوں میں رسی گولتی ہے اذانی حمد خدا سے تاریخ زبانی کانوں میں رسی گولتی ہے اذانی بس ایک صدا رہی ہے برابر بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں رویا رویا غلافی کعبہ پکڑ کر رویا غلافی کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ تھے آفتاب احمد قادری صاحب، خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور بے حد سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. اس میں جو درود پاک کا عمل ہے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے سب فرشتوں کی سنت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان سے خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجا کرو. اور جب درود اور سلام کیا ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے. اور جب مومنین کو حکم ہوا کہ وہ درود کیسے بھیجیں، تو اس میں جو درود کے الفاظ ہیں
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ گویا کہ یہ عمل خود خدا کا عمل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو اجر ہے وہ ایک صاحب ایمان کو نصیب ہوتا ہے، اور جو اللہ کا عمل ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں رہتی۔ بے شک وہ ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ جو بلا شبہ عمل مقبول ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی رد ہونے کا شک بھی نہیں ہوتا۔ تو حاضرین گرامی، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت نصیب ہوتی ہے، اس سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ ابھی درود پاک اور نعت شریف صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محترم آفتاب احمد قادری صاحب سے کہ آپ گلایت عقیدت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنا جمیع خصالہ، حسنا جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، الہام ہے جامع تیرا قرآن ہے، امامہ تیرا منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا
عرش بری ممبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر 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 سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میں رضا تو کجا من کجا تو کجا من کجا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعین آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو غیرہ میں انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے
काबाए इश्क तू मैं तेरे चार सू काबाए इश्क तू मैं तेरे चार सू काबाए इश्क तू मैं तेरे चार सू तू असर में दुआ तू गुजा मन को जा 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 माशाल्लाह बारकल्लाह फ़ी। अभी मैं बिला ताहिर दावत देता हूँ मिन्हाजुल कुरान जो कि मिडलैंड जोन के रूह रवां जनाब शेख अबू आदम अहमद अशराजी साहिब से आप ऑनलाइन तशरीफ़ लाएँ और अपने मलफूज़ात आलिया से सामीन और नाजरीन को फैज़याब फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। First of all, I'd like to congratulate Minhaj-ul-Quran International London on the 163rd monthly Gosha-e-Durood. Allah subhanahu wa ta'ala accept all of your efforts and reward you abundantly for this. I have recited from Surah Yunus verse number 62, and I have taken the translation from the glorious Quran, the translation by Sayyidi Shaykh al-Islam Dr. Muhammad Tahir al-Qadri. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, beware, verily the friends of Allah will not have any fear, nor will they grieve. I want to give you a brief biography of Huzur Gosha-e-Azam radiyallahu ta'ala an. Huzur Gosha-e-Azam radiyallahu ta'ala an was born in Gilan, west of Iran, to two well-known saints. He is a descendant of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from both of his parents' sides. His father, Sayyid Abdullah al-Zahid, was from Hazrat Imam Hassan radiyallahu ta'ala an, and his mother is Sayyida Ummul Khair Fatima radiyallahu ta'ala anha, who is from the side of Hazrat Imam Hussein alayhi salam. Both of Huzur Gosha-e-Azam radiyallahu ta'ala an's parents lived a pious life in total detachment from this world and in complete obedience to this world. This is how they are described by Huzur Gosha-e-Azam radiyallahu ta'ala an. He says, my father renounced this world despite his ability to earn a lot in it, and my mother agreed with him on that and was pleased with his action. They were among the people of righteousness, religion, and compassion for the creatures. Sayyid Abdullah al-Zahid was radiyallahu ta'ala an was renowned for having his prayers answered by Almighty Allah and for his accurate predictions of future events. When Huzur Ghaus Pak radiyallahu ta'ala an started to show miraculous wonders soon after his birth, when he was an infant, he would not suckle his mother during the day in the fasting month of Ramadan. When the overcast sky prevented people from watching the crescent for the first day of Ramadan, the people, they would come and ask his mother about it, and she would tell them that he did not take milk on that morning. It would transpire later that that was indeed the first day of Ramadan. After the departure of his father from this world, Huzur Ghaus Pak radiyallahu ta'ala an stayed with his mother until the age of 18. When, after having a vision, he asked for her permission to move to Baghdad, which at that time was the capital of Sufism and knowledge. When he arrived in Baghdad, he accompanied his Sheikh Hamad al-Dabbas, a well-known Sufi of that time, who predicted that Huzur Ghaus Pak radiyallahu ta'ala an would attain such a high spiritual station to declare that my foot is on the neck of every saint. For almost 25 years,
Huzur Ghaus Pak radiallahu ta'ala an traveled the deserts and ruins of Iraq, and for several years he did not eat more than what was essential to keep him alive. For about 40 years, he never slept at night in order to worship Allah subhanahu wa ta'ala, and as a result, performed the prayer of dawn with the ablution of the evening prayer. 40 years he prayed the Fajr prayer with the ablution of the Isha prayer. One of the major miraculous wonders that sheds light on the exceptional spiritual status of Huzur Ghaus Pak radiallahu ta'ala an, and the role that Allah subhanahu wa ta'ala had assigned to him in promoting Islam took place on a Friday. When on his way to Baghdad, Huzur Ghaus Pak radiallahu ta'ala an came across a frail and a sick man who saluted him by saying, "Peace be upon you." Huzur Ghaus al-Azam radiallahu ta'ala an returned the greeting. The man asked him for help to sit up. When Huzur Ghaus Pak radiallahu ta'ala an helped him sit up, the sick man started to grow in stature. Then the person asked Huzur Ghaus Pak radiallahu ta'ala an if he knew him. Huzur Ghaus Pak radiallahu ta'ala an answered in the negative. He says, "No, I don't know you." The man explained. The man says, "I am the religion of your grandfather. I have become sick and miserable, but Almighty Allah has revived me with your help." Now, after this strange encounter, Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani, known as Huzur Ghaus Pak, continued on his way to the mosque to perform the prayer. At the mosque, a man approached him and gave him a pair of shoes, and he addressed him with the title of Muhayyiddin. Muhayyiddin means the reviver of the religion, which became his title. Huzur Ghaus Pak radiallahu ta'ala an did indeed spread Islam everywhere in the world, and his influence and guiding efforts were so great that many of today's Sufi schools trace their origin to him. He then accompanies the Shaykh Abu Sa'ad al-Makhzumi, who put Sayyidina Ghaus al-Azam radiallahu ta'ala an in charge of his well-known school. At first, Huzur Ghaus Pak did not preach, but in that same year, one day before the prayer of midday, again, Huzur Ghaus Pak radiallahu ta'ala an sees a visionary dream. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam asks him, "Why do you not preach to the people?" The grandson, he replies that, "I cannot speak in the presence of the orators of Baghdad, as my native tongue is not Arabic." Prophet sallallahu alaihi wasallam then ejected his blessed saliva 7 times into the mouth of Huzur Ghaus Pak radiallahu ta'ala an, and asked him to start preaching to the people by both works and words. After the prayer, Huzur Ghaus Pak radiallahu ta'ala an sat to preach, and people gathered around him, but he felt nervous. Then at this point, he sees his other grandfather, Hazrat Ali radiallahu ta'ala an, also ejects his saliva into the mouth of his grandson 6 times. When Huzur Ghaus Pak radiallahu ta'ala asked him, "Why did you do it 6 times instead of 7 times?" Hazrat Imam Ali radiallahu ta'ala an replied that it is out of respect to Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this is one of the miraculous events which underlines Huzur Ghaus Pak radiallahu ta'ala an. He says, he replied about the question about the source of his divine knowledge. He says, "In the past it was my Shaykh Hamad Abdabbas, but now," he says, "I drink from 2 seas. He says, "I drink from the sea of prophethood, and I drink from the sea of chivalry, Futuwa." The large number of books that Huzur Ghaus Pak radiallahu ta'ala an wrote on both the law and Sufism attest to his depth of his divine knowledge. And then this miracle provided Huzur Ghaus Pak with a great deal of spiritual knowledge and the ability to preach to people with eloquence and perfect command of the language. And thus, he lectured at his school for 40 years, since when it was handed over to him. And he also taught and acted as a jurisprudent for 30 years. Now, I just quickly want to tell you about some of the miracles of Huzur Ghaus Pak radiallahu ta'ala an. There was a wise and influential priest in Baghdad who had many followers. He knew Islam and the Holy Quran and had great love for Prophet sallallahu alaihi wasallam. He was ready to accept
Islam except for one thing. He could not understand and accept the physical ascension of the Miraj of Prophet ﷺ to the heavens and beyond. The governor introduced all the wise men and teachers to that time to the priest, but none could remove his doubts. The governor then sent word to Huzur Gosha-e-Azam radiallahu ta'ala requesting him to convince the priest. When Huzur Gosha-e-Azam radiallahu ta'ala came to the palace, he found the governor and the priest, both of them were playing chess, shatranj. As the priest lifted a chess piece to move, his eyes met with those of Huzur Gosha-e-Azam radiallahu ta'ala. He blinks his eyes and he opens them, and he found himself in a drowning river. He was shouting for help when a young shepherd came into the water and saved him. As he came out of the water, he realized that he was naked and had been transformed into a young girl. The shepherd asked the girl where she was from, and she answered from Baghdad. The shepherd said that they were at a distance of a few months' journey from Baghdad. He honored and protected her, but as she had nowhere to go, he eventually married her and had 3 children who grew up. One day, she was washing laundry in the same river where she appeared many years earlier. She slipped and fell in. As she opened her eyes, the priest found himself sitting across the governor, holding that same chess piece and still looking into the eyes of Huzur Gosha-e-Azam radiallahu ta'ala anhu, said to him, "Now, venerable priest, do you still disbelieve?" The priest was unsure of what had happened, and thinking that it was a dream, he asked, "What do you mean?" Huzur Gosha-e-Pak radiallahu ta'ala anhu, he says, "Perhaps you would like to see your family." As he opened the door, there stood the shepherd and the 3 children. Seeing this, the priest immediately believed that he and his followers of about 5,000 Christians all became Christians. All of them Christians, became Muslims at the hands of Huzur Gosha-e-Pak radiallahu ta'ala anhu. Once, Sheikh Abu Sa'id Abdullah bin Ahmed Baghdadi radiallahu ta'ala an came to Huzur Gosha-e-Pak radiallahu ta'ala an and complained about his 16-year-old daughter, whose name was Fatima, who had gone onto the roof of the house and suddenly disappeared from there. Huzur Gosha-e-Pak radiallahu ta'ala an told him to go to a certain jungle at night. On entering this jungle, he would see many sand heaps. Huzur Gosha-e-Pak radiallahu ta'ala an says to him that you should sit on the 5th heap, and you should draw a circle around it and say Bismillah. And then he should say Abdul Qadir. Towards the 3rd portion of the night, he would find an army of jinns passing by. They would look really frightening and fierce, but he should not fear. He should remain seated and wait. Exactly at that first light, the most powerful king of the jinns would pass that way and would personally come to him and ask his problem. On the king's request, he should explain the situation to him and tell him that Sayyid Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala an has sent him. Sheikh Abu Sa'id Baghdadi radiallahu ta'ala an, he states, I did as Huzur Gosha-e-Pak radiallahu ta'ala an said. He says, after some time, I saw armies of jinns in frightening forms passing by. They were very upset with me sitting in their path, but they passed without saying a word, as they did not have the courage to enter the circle. In the morning, the king passed and asked my request. When I explained my problem to him and told him that Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala an had sent me, the king got off his horse and stood with respect listening to me. He then sends the jinns to summon back the jinn who had captured my daughter. My daughter was brought back, and the king ordered the mischievous jinn to be beheaded. When Sheikh Abu Sa'id Baghdadi radiallahu ta'ala an asked the king about his respect for Huzur Gosha-e-Pak radiallahu ta'ala an, the king replies, he says that by Allah, when Huzur Gosha-e-Azam radiallahu ta'ala an looks at us, all the jinns begin to tremble. I want to give you one more miracle before I depart today. Once Huzur Gosha-e-Pak radiallahu ta'ala an was delivering one of his lectures. A person by the name of Abul Mu'ali was present in this gathering. He was seated directly in front of the great saint. During the lecture, Abul Mu'ali found it that he needed the call of nature. He tried to suppress his need because he found it disrespectful to leave the gathering of Huzur Gosha-e-Pak radiallahu ta'ala an. He could no longer suppress it and decided to leave. When Huzur Gosha-e-Pak radiallahu ta'ala an walked down the mimbar onto the 2nd step and threw his shawl over him, a shawl over him,
As this happened, Abu Mu'ali found that he was no longer in the gathering, but rather in a valley with beautiful lush vegetation. It was beautified even more by a stream which flowed through it. He immediately answered the call of nature. He performs his wudu and then he prayed 2 rakats of salah. As he completed the salah, Huzur Ghaus-e Pak radiyallahu ta'ala an took the shawl off of him, and to his amazement, Abu Mu'ali found that he was still in the gathering of the great saint and he had not even missed one lecture. However, much later, Abu Mu'ali discovered that he did not have his set of keys with him. He then remembered that when he was transported to the valley by Huzur Ghaus-e Pak radiyallahu ta'ala an, he had hung his keyring on the branch of a tree beside the stream. Abu Mu'ali states that sometime after this incident, he had the opportunity to go on a business expedition. During this journey, long time after, he reached the valley and rested there. He then noticed that the valley was the same place where he had been transported during the lecture. And when he went beside the tree, he found that his missing keys were still hanging on the branch of that tree. Subhanallah. Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala an attained spiritual states and stations so that no other Sufi master after him could reach them. He was raised to such a status in the world of sainthood that Allah ordained him to make his unique, well-known declaration that my foot is on the neck of every saint, which had already been predicted by Shaykh Hamad ad-Dabbas and a few other saints. All the saints of that time heard his words, and all of them bent their necks in compliance with this divine order. This is how he became known as Sultanul Awliya, the Sultan of all the saints. Now, I said to you that he drank from the sea of Futuwa. The term Futuwa is derived from Fatah, which literally means noble knight, and which is one of the titles of Hazrat Imam Ali radiallahu ta'ala an. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that he gives us a little bit of the ocean of knowledge from Huzur Ghaus-e Pak radiyallahu ta'ala an. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that he gives us the allegiance with Huzur Ghaus-e Pak radiyallahu ta'ala an. Minhaj-ul-Quran, our great mission, is definitely from Huzur Ghaus-e Pak radiyallahu ta'ala an. And when Huzur Sayyidi Shaykh al-Islam was thinking about his bay'ah, to do his bay'ah, he in a dream, Huzur Ghaus-e Pak radiyallahu ta'ala an came to him and he said, give your hand to the hand of Sayyidina Tahir Alahuddin al-Gilani al-Baghdadi rahmatullahi ta'ala ayn, who is a descendant from Huzur Ghaus-e Pak. So my dear listeners and viewers, latch on to Minhaj-ul-Quran. We can only tell you about it. We can only give you so much information about it. Go and find out about Minhaj-ul-Quran and go and find the fruits of Minhaj-ul-Quran and the fruits of Sayyidi Shaykh al-Islam, Dr. Muhammad Tahir al-Qadri. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to grant the nur and intercession of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in our hearts. Wa ma alayna illa al-balagh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, Barakallah fi. Thank you so much, Sheikh Abu Adam Ahmad al-Shirazi Sahib, for your time and giving us a beautiful speech on the biography of Sultanul Awliya Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala an. अभी मनकबत की तरफ जाने से पहले मैं चंद अशार सखी सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह ताला के जो आपने गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से गए, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आप फरमाते हैं, बगदाद शहर दी की ये निशानी ऊंचियां लमियां चीड़ा हो, बगदाद शहर दी की ये निशानी ऊंचियां लमियां चीड़ा हो, तन मन मेरा पुरजे पुरजे जिमें दर्जी दियां लीरा हो, इना लीरा दी गल कसनी पाके मेरा रसा संग फकीरा हो, शहर बगदाद दे टुकड़े मंगसा बाहो ते करसा मीरा मीरा हो, सुन फरियाद पीरा दया पीरा मेरी अर्ज सुनी कन तर के हो, बेड़ा अरिया मेरा विच कपरां दे जिथे मछ भी न बहंदे डर के हो, शाहे जीलानी गौसे समदानी मेरी खबर लियो झट करके हो, पीर जिना दा मीरा बाहो ओही कंदी लग दे तड़के हो। अभी मनकबत हुजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं आफ्ताब अहमद कादरी साहब।
سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، جولی کو میری بری دو، ورنہ کہے گی دنیا، جولی کو میری بر دو، ورنہ کہے گی دنیا، شاہی جلا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا بنے ہے دولہا، شادی رچی ہوئی ہے، سبھی اولیاء براتی، کیا خوب ہے نظارہ، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ بس ماشاءاللہ، انشاءاللہ ابھی ہم وظائف گوشہ درود کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں۔ جی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ معزز ناظرین اور سامعین، منہاج-ul-قرآن انٹرنیشنل لنڈن کی جانب سے آپ کی خدمت میں آج 163 منتھلی گوشہ درود آن لائن پیش کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک جب لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا تو پھر ہم یہ محفل جو ہے وہ لائیو بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اب صرف ورچوئل محفل آپ کی خدمت میں جا رہی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس لاک ڈاؤن کو مکمل، اس کا پینڈیمک کا خاتمہ فرمائے، اور پھر سے ہم اپنی مساجد کو آباد کرنے والے بنیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گانے والے بنیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ربیع الثانی کا بھی ہے، تو اس حوالے سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کا پروگرام بھی ہم نے مکس اس میں کیا۔ انشاءاللہ بڑی 11ویں شریف کا پروگرام ہم 2 ویک کے بعد آپ کی خدمت میں جو پیش کریں گے، جو کہ شایان شان ورچوئل بھی ہوگا اور لائیو بھی ہوگا۔ اب ہم وظائف کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے جو وظائف گوشہ درود کے لیے تلقین کیے گئے ہیں، اور یہ ہمیشہ گوشہ درود میں اور ختم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پڑھے جاتے ہیں۔ آپ کو اسکرین پر
फिर ये वज़ाइफ जो पेश कर देंगे। जितने लोग भी मौजूद हैं एक मरतबा सूरा फातिहा पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। आप जहाँ जहाँ तशरीफ फरमा हैं, अगर आप किबला रुख हो सकते हैं अपने घरों में तो किबला की तरफ सिमत कर लें, अगर नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली मुबारक के सामने अपने आप को ले जाइए। और जो खुश नसीब आका अलैहिस्सलाम के चेहरा अक़दस को देख चुके हैं वो हुजूर के चेहरा अक़दस का तसव्वुर कर लें, मस्जिद नबवी का तसव्वुर कर लें, गुंबद खजरा का तसव्वुर कर लें। अलगरज अपनी डायरेक्शन दिल की और दिमाग की सूए मदीना कर लीजिए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी तो रहमतें आप पर निछावर होना शुरू हो जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे सूरतुल कौसर इसी तसव्वुर में। अपनी आंखें बंद कीजिए। अगर आप घर में हैं, कुछ लाइट डिम कर सकते हैं तो लाइट को डिम भी कर लें और उसमें फिर आवाज़ बुलंद जितने भी लोग आपके साथ मौजूद हैं वो सारे मिलकर पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानियका हुवल अबतर। अब मैं पढ़ता हूँ, आप मुझे फॉलो कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, सादिक़ुल वअदिल अमीन। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह इल अलिय्यिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द, युह्यी व युमीत, व हुवा हय्युन ला यमूत, बियदिहिल खैर, व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अल हय्युल क़य्यूम, व अतूबु इलैहि। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अन्ता रब्बी, ला इलाहा इल्ला अन्ता, अलैका तवक्कलतु, व अन्ता रब्बुल अर्शिल अज़ीम। या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम, बिका अस्तगीथ, या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद फिल अव्वलीन वल आखिरीन व फिल मलाइल अअला इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद
وعلى آل سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكرك الغافلون وعدد ما كان وما يكون. اللهم صل على وجه سيدنا محمد في الوجوه. اللهم صل على نفس سيدنا محمد في النفوس. اللهم صل على قلب سيدنا محمد في القلوب. اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل على سر سيدنا محمد في الأسرار. اللهم صل على نور سيدنا محمد في الأنوار. اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم صل على قبة سيدنا محمد في القباب. اللهم صل على بلد سيدنا محمد في البلاد. اللهم صل على سمع سيدنا محمد في الأسماء. اللهم صل على بصر سيدنا محمد في الأبصار. اللهم صل على موقف سيدنا محمد في المواقف. اللهم صل على مشهد سيدنا محمد في المشاهد. اللهم صل على حركة سيدنا محمد في الحركات. اللهم صل على سكون سيدنا محمد في السكنات. اللهم صل على قيام سيدنا محمد في القيامات. اللهم صل على ركوع سيدنا محمد في الركوعات. اللهم صل على سجود سيدنا محمد في السجودات. اللهم صل على قعود سيدنا محمد في القعودات. اللهم صل على كلام سيدنا محمد في الكلمات. اللهم صل على سكوت سيدنا محمد في السكتات.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جتنے لوگ گھروں میں موجود ہیں ان سے گزارش ہے وہ اپنی اپنی نشستوں پر قیام کیجئے، جو قیام کر سکتے ہیں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا یہ تعظیم کا اعلیٰ درجہ ہے، ورنہ بیٹھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن قیام میں زیادہ جو ہے وہ سرور ہے، اور یہ درود و سلام کے لیے قیام ہے، حضور علیہ السلام کی حاضری یا آمد کے لیے نہیں، بلکہ درود و سلام کا یہ درجہ ہے کہ ہم قیام کرتے ہیں درود و سلام کے لیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات علیکہ، رحمتوں کی تاج والی، دو جہاں کی راج والی، عرش کی معراج والی، عرش کی معراج والی، آسیوں کی لاج والی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، بخت کا چمکے ستارہ، حاضری کا ہو اشارہ، دیکھ کر روزہ وہ پیارا، دیکھ کر روزہ وہ پیارا، پھر پڑے خادم تمہارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، است پہلے غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام
میرے پیارے رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور دعا کروائیں گے جناب حضرت الحاج ارشد جاوید صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی آگے آ جائیں اور دعا کروائیں۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان میں فرحان چودھری صاحب ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا اپنی فیملی کے لیے، اور مظفر صاحب نے کہا ہے، نظر حسین صاحب نے مظفر صاحب کی اہلیہ محترمہ کے لیے بھی دعا کی درخواست کی گئی ہے، 10,000 مرتبہ درود پاک مظفر صاحب نے پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ فرحان صاحب کی فیملی جو ہے سفر کر رہی ہے کووڈ-19 کے ساتھ، اللہ انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ اور عاشق حسین صاحب نے الزبری سے بہت سارا درود و سلام پڑھ کے یہاں کوئی 42,000 کے قریب بھیجا ہے۔ اس طرح روحی چودھری صاحبہ نے بھیجا ہے، اور اسی طرح سے آسمہ بہن نے 11ویں شریف میں اپنی شرکت اور دعا کے لیے درخواست کی ہے۔ تو میں بلا تاخیر جناب الحاج ارشد جاوید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائیں گے آج۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا رب کریم، آج گوشہ-درود ماہانہ کی محفل تھی، اس میں لوگوں نے گھروں میں ہزاروں کی تعداد میں درود پاک کو پڑھا۔ یہاں بھی ہم لوگوں نے محفل کی، تو یا خالق یا مالک، یہ تمام درود پاک کی محفل کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اور یا باری تعالیٰ تو اس محفل کو نبی پاک کے بطفیل ہمارے لیے باعث نجات، باعث برکت، باعث رحمت بنا دے۔ یا خالق یا مالک، جو لوگ بھی آج اس وقت سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی تمام ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ بالخصوص تو ان کو شفائے کاملہ، صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما دے۔ اور یا اللہ یہ جو کووڈ-19 کے حوالے سے جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، تو ان کو نبی پاک کے بطفیل شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ یا خالق یا مالک تو ہم سب کو دین اور دنیا کی سلامتیاں عطا فرما۔ یا خالق یا مالک تو ہمیں ہمیشہ کے لیے یا رب کریم تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں زندہ رکھ، تو اسلام پر زندہ رکھ۔ یا اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ یا اللہ تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا تو قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا ہی بنا دے، تو قیامت کے دن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تر فرما دے۔ یا خالق یا مالک تو ہمیں پکی سچی توبہ اور اس پر استقامت کی توفیق عطا فرما دے۔ یا خالق یا مالک تو ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بحق سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگوں نے اور دعا کے لیے کہا ہے۔ فن لینڈ سے جناب جنید حسین صاحب نے دعا کی درخواست کی ہے۔ انڈیا سے جاکر بھائی،
उनके बारे में लिखा गया है कि उनका इंतकाल हुआ है, उनके लिए दुआ की दरख्वास्त की गई है। फौजिया कमर साहिबा हैं, उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की अपनी और अपनी फैमिली के लिए। और इसके अलावा जिन अहबाब और ख़वातीन ने अपनी दुआएं भिजवाई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जो नहीं भिजवा सके उनके लिए भी हम दुआ करते हैं, जुमला मरहूमीन के लिए हम दुआ करते हैं। और हम हमेशा अपने जितने भी मरहूमीन हैं, मिनहाजुल कुरान के सानिया मॉडल टाउन के शुहदा और स्पेशली लंदन में जितने भी हमारे मिनहाजुल कुरान के रफ़का इंतकाल कर गए, बरतानिया में इंतकाल कर गए, दुनिया भर में इंतकाल कर गए, हम दुआ करते हैं। आज 11वीं शरीफ के तोफ़ैल क़ुदवतुल औलिया सैयदना ताहिर अलाउद्दीन अल क़ादरी अल जिलानी के तवस्सुल से अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए, बीमारों को सेहतयाबी अता फरमाए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिनहाजुल कुरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम काफ़िला है और ये काफ़िला मुस्तफ़ी इंशाअल्लाह अपनी मंजिल तक पहुँचेगा। हम सूए हश्र चलेंगे शहे अबरार के साथ, ये काफ़िला होगा रवां काफ़िला सालार के साथ। अगले वीक तक मुझे टीम महफिल ज़िक्र को कमरुल हसन साहब, जुल्फ़िकार हुसैन हाशमी साहब और फिरोज़ भाई और पूरी टीम, सुहेल नज़ीर साहब जिन्होंने बर्मिंघम से हमें ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम में, शेख अबू आदम अहमद शिराजी साहब के हम ममनून हैं जिन्होंने लेस्टर से जो है अपनी खुशबू यहाँ बखेरी। अल्लाह ताला उनके इल्म फजल में तरक्की अता फरमाए। फारूक शफ़ी साहब ने अपने बेटे के लिए दरख्वास्त की, अल्लाह ताला उनके बेटे के दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमाए। और इसी तरह से जिसने भी इस महफिल में जिस हैसियत में हिस्सा डाला है, फरहान चौधरी साहब का मैसेज जो है वो क्लिक कर रहा है और वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला मिनहाजुल कुरान को सलामत रखे। इंशाअल्लाह मिनहाजुल कुरान ताकि हमें क़यामत सलामत रहेगा। और कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए हम हुर्रियत की दुआ करते हैं, दुनिया भर से हम खैर और सलामती की दुआ करते हैं और हर सू रहमत, करम, अता और बख्शिश की दुआ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।